جی میں عرض کرتا ہوں، ماشاءاللہ یہ سوال جو بھائی نے کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کل غسل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد کبھی نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ وسوسے اس کا مطلب یہ ہے کہ برے خیالات آتے ہیں وضو کے بارے میں، نماز کے بارے میں، پتہ نہیں میرا استنجا ٹھیک سے ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ غسل کرنے کے بعد جو غسل جنابت ہوتا ہے مطلب پاک ہونے کے لیے، اس کے بعد دماغ میں یہ وساوس آتے ہیں کہ پتہ نہیں میں پاک صحیح طریقے سے ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، وہ بال برابر میری کوئی جگہ خشک تو نہیں رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ جو بیجا وسوسے ہیں نا یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ سورہ والناس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے پناہ مانگیں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ وہ جو جن ہے نا، شیطان ہے، اس کا نام خناس ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کی احادیث میں اس طرح کچھ تشریح ملتی ہے کہ ایک شیطان باقاعدہ کبھی شرمگاہ کو چھیڑتا ہے کہ معلوم ہو کہ ہوا خارج ہو گئی ہے یا پیشاب کے قطرے نکل آئے ہیں یا وغیرہ وغیرہ۔ نہانے میں بھی وہی وسوسے دلاتا ہے کہ آپ کا غسل پورا نہیں ہوا، جبکہ وضو، غسل، استنجا شریعت مطہرہ کے مطابق کیا جائے، جب کر لیا جائے اس کے بعد پھر کسی قسم کے وساوس پر دھیان ہرگز نہ دیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ شریعت میں یہاں تک بات مذکور ہے کہ آپ کو جب تک اتنا کنفرم نہ ہو خود کے پلید ہونے کا کہ آپ قسم کھا سکیں۔ مثال کے طور پہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ بھائی میں وضو سے ہوں یا بے وضو ہوں، میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، کبھی ذہن میں آتا ہے یار ٹوٹ گیا ہے، کبھی ذہن میں آتا ہے نہیں ٹوٹا، تو غالب گمان کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو زیادہ خیال آ رہا ہے پھر اس کے مطابق یہ جانچ کر لے کہ کیا وہ قسم دے سکتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے۔ اگر وہ قسم دے سکتا ہے، اس کو اتنا کنفرم ہے، اتنا پکا ہے، مقرر ہے بات اس کی، فائنل ہے، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں میں قسم نہیں دے سکتا، شاید ہے ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو پھر ایسی صورت میں اس کا وضو ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور علامت ظاہر وضو توڑنے والی نہیں ہوگی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس سوچ سے پرہیز کرنے کے لیے آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف دھیان دیں، شیاطین کو بھگانے کے لیے یہ جو سورہ والناس ہے اس کو ہی بار بار پڑھ لیا کریں، خاص کر غسل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد 3 بار پڑھ لیا اور اس نیت سے پڑھ لیا کہ اللہ پاک مجھے وسوسے سے محفوظ فرمائے، تو یقیناً آپ وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔